خلاصہ پھر دوہرا رہا ہوں، اگر کھٹمل مچھر ٹائپ کے جانور جن کا خون پاک ہے خون چوس لیں اس کا جس کا خون نجس ہے، تو اب خون چوسنے کے بعد جب کھٹمل یا مچھر جیسے جانور کے بدن میں خون آ گیا، نجس خون، نجس جانور یعنی اس انسان کا اس جانور کا خون جس کا نجس ہے یا انسان کا خون اس کے بدن میں آ گیا تو انسان کا خون نجس ہے، تو اب ایسی صورت میں اس کے بدن میں آنے کے بعد وہ خون کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں انتقال. ٹھیک ہے، جس اعتبار سے بھی لے رہا ہو، ہاں ایسے غذا لے رہا ہو یا ایسے تفریح لے رہا ہو، مچھر سے پریشان کر رہا ہو کھٹمل کو، ٹھیک ہے، جس طریقے سے ہاں بہرحال تو وہ چونکہ اس کے بدن میں چلا گیا تو اب جو ہے اگر چاہیں تو ایک فین آن کر لیجئے، ادھر ادھر کا دونوں آن کر دیے، چونکہ جو ابھی ایسی نہیں چل رہا ہے. مچھر کی بات ہے، مچھر آ گیا، لائٹ آ گئی، چھوڑ دی لائٹ آ گئی، اب چل گیا ایسی. خوب تو میں عرض کر رہا تھا، خلاصہ پھر سے دوہرا دوں، بعد میں نے لمبی کر دی کہ اگر جس جانور کا خون نجس نہیں ہوتا ہے مچھر کھٹمل ٹائپ کے، اس جانور کے بدن میں انسان کا یا اس دوسرے جانور کا جس کا خون نجس ہے خون چلا جائے تو اسے انتقال کہتے ہیں. اب چاہے وہ ایسے غذا لے، اس طریقے سے لے، اس کے بدن میں جب خون منتقل ہو گیا تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. اس کے بعد انتقال کے بعد 7ویں چیز ہے اسلام. اسلام بھی طہارت کا سبب بنتا ہے. اسلام کس کی طہارت سے بنتا ہے؟ بیٹا نازل آپ بتائیے اسلام کس کی طہارت کا سبب بنے گا؟ کس کو پاک کرے گا اسلام؟ کسے پاک کرے گا اسلام؟